بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. صدق الله العظيم. وَيَا آدم، اور اے آدم، اسکن انتا، تم رہو، وزوجکا، اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں، فکولا، پس تم دونوں کھاؤ، من حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جانا، ہادہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے. فوسوسا، پس وسوسہ ڈالا، لہما، ان دونوں کے لیے، الشیطان، شیطان نے، لیبدیا، تاکہ وہ کھول دے، لہما، ان دونوں کے لیے، ما وریا، جو چھپایا گیا ہے، عنہما، ان دونوں سے، من سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہوں سے. وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما، تم دونوں کے پروردگار نے، عن ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان تکونا، مگر یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکین، دو فرشتے، او تکونا، یا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے. وقاسمہما، اور اس نے قسمیں اٹھائیں ان دونوں کے لیے، انی لکما، بے شک میں تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں. فدلاہما بغرور، پس اس نے ان دونوں کو اتار دیا دھوکے کے ساتھ. فلما، پس جب، ذاق الشجرۃ، ان دونوں نے چکھ لیا درخت سے، بدت لہما، تو کھل گیا ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، تو کھل گئیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں. وطفقا، اور دونوں شروع ہوئے، یخصفان، ڈھانکنے لگے، علیہما، ان پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے. وناداہما، اور ہم نے اور آواز دی ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کے پروردگار نے، الم انہکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہ کیا تھا، عن تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں نہ کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ، بے شک شیطان، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا. یہ آج کے درس کی 5 آیات کریمہ ہیں. اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت شان اور شیطان کی شرارت اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے دشمنی کا بیان گزرا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آج کی درس کی آیات کریمہ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب شیطان کو ڈھیل مل گئی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی اطاعت نہ کرنا اور اس کے دھوکے میں نہ آنا.
اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان دونوں سے کہا، جس کا بیان آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ وَيَا آدَمُ اے آدم اسکن انت تم رہو وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں فکولا تمہیں اجازت ہے تم دونوں کھاؤ من حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو، کوئی روک ٹوک نہیں، تم خوشگوار خوش ہضم جنتی نعمتیں استعمال کرو، کوئی روک ٹوک نہیں اور کوئی پابندی نہیں۔ ولا تقربا، لیکن ایک پابندی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم دونوں قریب نہ جانا ہذہ الشجرۃ اس درخت کی۔ بعضوں نے کہا یہ گندم کا درخت ہے، بعضوں نے اور اس کی وضاحت بیان کی ہے۔ بہرحال وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن و سنت میں اس کی وضاحت کو بیان نہیں فرمایا۔ جو بھی درخت تھا ایک ممنوع شجر تھا، اس کے بارے میں کہا گیا اس کے قریب نہ جانا۔ فتکونا، اگر تم دونوں اس کے قریب چلے گئے تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے، نا انصافی کرنے والوں میں سے، کیونکہ شیطان دشمن تھا۔ تو فوسوس لہما الشیطان، پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ وسوسے کا بیان پہلے بھی ہو چکا ہے کہ وسوسے کا مطلب یہ کہ ایسا شر کا خیال، ایسا شر جو دل کے اندر سوچ کے اندر آ جائے اور اس کو سنا نہ جا سکے، اس کو دیکھا نہ جا سکے ظاہری آنکھ کے ذریعے سے، اور اس کے لیے وسوسے کے لیے شیطان کا پاس ہونا ضروری نہیں۔ ایک لمبی چوڑی وضاحتیں اور لمبے چوڑے واقعات کے اس کو تو نکال دیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے، تو پھر وسوسہ کیسے ہو گیا؟ تو آسان سی بات ہے کہ اس کا وہاں موجود ہونا آدم علیہ السلام کے پاس کوئی ضروری نہ تھا۔ وسوسہ یعنی دل کے اندر یہ خیالات اور یہ احساسات اور جذبات دونوں کے اس نے پیدا کیے، لیبدیا، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ کھلوا دے لہما ان دونوں کے لیے ما اس لباس کو ووریا عنہما من سوآتہما جو چھپایا گیا ہے ان دونوں سے ان کی شرمگاہوں سے، یعنی جو ان کے اوپر جنتی لباس ہے اور جنتی اللہ کی نعمتیں ہیں ان سے وہ محروم ہو جائے۔ وقالا، اور اس نے شرارت کرتے ہوئے وسوسہ اندازی کرتے ہوئے یوں کہا، ما نہاکما ربکما، تم دونوں کے پروردگار نے تمہیں نہیں روکا، عن ہذہ شجرۃ، اس درخت سے۔ دو وجہوں سے روکا ہے، ایک وجہ یہ الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ تم دونوں ہمیشہ کے لیے فرشتے ہو جاؤ، تم انسان ہو، انسانیت سے ترقی کرتے ہو، تم فرشتے بن جاؤ، اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو تم استعمال نہ کرنا، کہ اندیشہ یہ ہے کہ کہیں تم ہمیشہ کے لیے فرشتے نہ بن جاؤ۔ دوسری بات او تکونا، یا تم دونوں ہو جاؤ من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے، اگر تم یہ کھا لو گے تو پھر تم ہمیشہ سے ہو جاؤ، ہمیشہ سے نہ تھے لیکن تم ہمیشہ کے لیے ہو جاؤ۔ یہ دو دھوکے اس شیطان ابلیس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اور سیدہ مائی حوا علیہ السلام کو القاء کیے اور دل کے اندر ڈالے، اور اسی پہ بس نہیں، وقاسمہما، اس شیطان نے ان دونوں کے لیے قسمیں اٹھائیں، انی لکما، کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین، البتہ خیر خواہوں میں سے، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، یہ تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس درخت سے تمہیں روکا، اگر تم استعمال کر لو تو یہ دو فائدے تمہیں حاصل ہوں گے۔ فدلاہما، پس اس نے اتار دیا ان دونوں کو بغرور، دھوکے کے ساتھ، کیونکہ دھوکے باز ہے، اس دھوکے باز نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں کو اتار دیا، یعنی جنت سے زمین پر اتار دیا۔ فلما، پس جب ذاق الشجرۃ، ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، بدت لہما سوآتہما، تو کھل گئیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں، یعنی جو جنتی لباس تھا ان سے وہ چھین لیا گیا، نعمتیں ان سے واپس لے لی گئیں۔ وطافقا، اور وہ دونوں شروع ہو گئے، یخصفان، ڈھانکنے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے۔ یہاں ایک عام اور ضروری بات کہ کچھ لوگ ان کا یہ یقین ہے، اپنی تحقیق سے وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں، دیکھو جی کہ شروع میں سارے انسان ننگے تھے، لباس کا کوئی وجود نہ تھا، پھر آہستہ آہستہ لباس پیدا ہوا۔ سیدھی بات ہے، ابھی یہ دو ہی حضرات ہیں اور جنت میں موجود ہیں، جو ہی جنتی لباس اترا، شرم و حیا کا تقاضا یہ، اور انسان کی فطرت ہی ہے، اگر خبیث طبیعت نہ ہو تو آنن فانن فوراً سے انہوں نے جنتی پتے، اب کوئی فوراً تو بندوبست لباس کا ہو نہیں سکتا تھا،
تو جنتی پتے تھے ان کو اتارا اور اتار کر اپنے سطر کو انہوں نے چھپایا۔ جب یہ حضرات دنیا میں آئے تو یقیناً جو بھی اس زمانے میں لباس کی شکل تھی انہوں نے لباس کو اختیار کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی، ان کی بیوی نے نہیں، پھر ان کی نسل، ان کی اولاد نے۔ یہ کہنا جی شروع سے سارے انسان ننگے تھے، پھر رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے انہوں نے لباس کو اپنایا، یہ کسی طور پر بھی درست نہیں۔ ہاں بعض علاقوں میں اب جہاں سلیم الفطرت انسان موجود نہ ہوں اور وہ اس سلسلے سے بالکل دور ہوں، یا ان کا رسم و رواج ہی ایسا ہو۔ کچھ زمانہ پہلے تقریباً 1930 میں جرمنی کے اندر ایک انجمن بنی، اس سے پہلے یہ سلسلہ نہ تھا کہ جی یہ انجمن، اس کا وہ آدمی ممبر بن سکتا ہے جو ہمارے فلاں فلاں علاقوں میں فلاں فلاں جگہوں میں کلب میں آئے تو وہ برہنہ ہو کے آئے، مرد ہے یا عورت یا کسی جنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ تب ممبر بن سکتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ شروع ہوا، پھر ہوتے اس کو ترقی دی گئی۔ اب بازاروں میں بھی علی اعلان مرد اور عورتیں بغیر لباس، معمولی بھی لباس، ایک تو ہے معمولی لباس، ایک ہے معمولی لباس بھی نہیں ہے، اور پھر وہ یا تو کوئی احتجاج کرتے ہیں یا اپنی وہ آزادی چاہتے ہیں یا کچھ بھی۔ یقیناً یہ شرم و حیا کے بھی خلاف ہے، اس انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، دین اسلام کے بھی خلاف ہے۔ وَنَادَاهُمَا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان دونوں کو پکارا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے پروردگار نے پکارا، یعنی اللہ نے۔ أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں تم کو منع نہ کیا تھا؟ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس درخت سے۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، تم سے نہ کہا تھا میں نے، إِنَّ الشَّيْطَانَ، بے شک شیطان، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، عَدُوٌ، دشمن ہے، مُبِینٌ، کھلا۔ ان آیات کریمہ سے چند باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ دھوکے باز ہے، یہ سبز باغ دکھاتا ہے، کیونکہ ہر ایک واقعہ کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 7 مقامات پہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، تقریباً 6 دفعہ مکی صورتوں میں اور 1 دفعہ مدنی صورت، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ۔ اللہ نے اس واقعہ میں ایک سبق چھوڑا ہے، جو دشمن تمہارے دادا امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، وہ تمہارا بھی دشمن۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن۔ یہ سبز باغ یوں ہی دکھاتے ہیں جس طرح اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سبز باغ دکھائے۔ ہمیں بھی یہ کہتا ہے فلاں عمر کے حصے میں پہنچو گے نا پھر پکی توبہ کر لینا، اولاد فلاں حصے تک پہنچ جائے پھر پکی توبہ کر لینا، یوں فلاں چیزیں تم حاصل کر لو نا پھر پکی توبہ کر لینا۔ انسان اسی دھوکے میں مبتلا رہتا ہے۔ ابھی تو بڑے بھائی بھی موجود ہیں، ابھی تو شاید ابا جی بھی موجود ہیں، ابھی تو دادا جی بھی موجود ہیں، میرے بہت سارے کلاس فیلو موجود ہیں اور بڑی بڑی عمروں کے لوگ موجود ہیں، میں توبہ کر لوں، لیکن زندگی وفا نہیں کرتی۔ اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، میں اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، یعنی نیکی کبھی بھی تم نہ چھوڑ، ہمیشہ نیکی کرنا، اور گناہ کو حقیر نہ جاننا، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے رہنا۔ اتقوا ربکم کا یہ مطلب، واخشوا، اور تم ڈرتے رہو، دل کے اندر گھبراہٹ رکھو، پریشانی رکھو اس دن سے، لا یجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کسی کو کام، لا یجزی والد عن ولدہ، والد اپنی اولاد کو کام نہیں آئے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ اولاد اپنے والدین کو کام آئے گی۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ کتنا قریبی تعلق ہے، انسان اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے، اچھا برا، اور جو بھی اس سے ہو سکتا ہے زندگی ساری وہ پگھلا دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں جس اولاد کے لیے تم کر رہے ہو، یاد رکھنا یہ اولاد تم سے ایک نیکی اگر تم مانگو گے نا، اس سے ایک نیکی کی خاطر تم سے بھاگے گی، اور وہ یوں کہے گی میں خود آج مجبور ہوں، ابا جی میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا، امی جی میں آپ کے کچھ کام نہیں، قریبی رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ تو قیامت کی بات ہے، ابھی تو مردہ ابھی دفنایا گیا ہمارا کوئی بھی قریبی، اور منکر نکیر جب آتے ہیں اور اس کے اندر روح کو لوٹایا جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المیت لیسمع قرع نعالہم، میت جو ہے جس کو دفنایا گیا وہ اوپر والے جو وہاں موجود ہوتے ہیں ابھی ان کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کی آہٹ کو بھی، آواز کو سنتا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک میسیج ہے، ہم سب کے لیے میسیج ہے۔ ابھی ہم نے وہ منظر دیکھا نہیں، لیکن جو جا چکے انہوں نے وہ گھبراہٹ پریشانی دیکھی
کہ دیکھو وہ اولاد جس کی وجہ سے تم نے اپنے رب کو راضی کی، فرض کو چھوڑا، واجب کو چھوڑا، حلال حرام کی تمیز نہ کی، اچھے برے کی تمیز نہ کی، اور مفادات کی خاطر تم نے کچھ بھی کیا، دنیا کے دھوکے میں آ گئے، شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ دیکھو وہ اولاد پیٹ پھیر کے تم سے جا رہی، والدین پیٹ پھیر کے جا رہے، دوست احباب رشتہ دار سارے پیٹ پھیر کے تو تنے تنہا ہے۔ گویا کہ یہیں سے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت کی بات تو بعد میں، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ دو چیزوں کے دھوکے میں نہ، ایک تو شیطان کا دھوکہ ہے اور دوسرا دنیا کا دھوکہ ہے۔ دنیا بھی چمک اور یہ دھوکے باز ہے، اور شیطان بھی دھوکے باز۔ حضور نے اس کو یوں بیان فرمایا، ایک ہاتھ یوں رکھا اور ایک ہاتھ دراز کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ انسان کی موت ہے، یہ بالکل گردن کے پیچھے موجود ہے، ملک الموت موجود ہے، کسی وقت بھی تمہاری روح قبض کر لے گا۔ اور یہ جو انسان کے یہ جب لمبا ہاتھ کیا، فرمایا یہ انسان کی امیدیں ہیں، یہ منصوبہ فلاں 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 فلاں، یہ منصوبے پورے کر لوں بس میں انشاءاللہ پھر میں درست ہو جاؤں گا، حج کر لوں گا جی بس اس کے پاس پکی توبہ جی، ریٹائرمنٹ ہو جائے جی انشاءاللہ پھر پکی توبہ، اولاد ساری اپنی اپنی جگہ سیٹ ہو جائے نا جی ایک دفعہ جی انشاءاللہ میں پھر پکی ٹھکی توبہ کروں، یقیناً پھر زندگی وفا نہیں کرتی۔ حضور نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا ہے، ایک گول دائرہ بنایا یا مربع بنایا اور اس کے مرکز سے کچھ خطوط کھینچے، اور اس مرکز کے بارے میں فرمایا یہ انسان ہے، اور جو خطوط مختلف ہیں، کچھ خطوط ایسے تھے جو اس دائرے سے بھی باہر تھے۔ حضور نے فرمایا کچھ جو خطوط کے اندر ہے یہ انسان کی امنگیں دنیا میں پوری ہو جاتی، اور یہ جو دائرہ انسان کی موت ہے، دائرہ انسان کی موت ہے، اور موت آ جاتی ہے، کچھ خطوط اس دائرے سے بھی باہر ہیں، یعنی انسان کی موت آتے ہی اس کی ساری امنگیں ان پر پانی پھر جاتا ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے انسان اللہ کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے خود بھی سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے۔ برسیسہ راہب کا مطلب پادری، یہ اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بہت نیک تھا اور اس کی نیکی ساری دنیا میں اس زمانے میں چرچا تھا، حتیٰ کہ 3 بھائی تھے، ان کی ایک ہمشیرہ تھی، وہ سفر پہ جانے لگے، انہوں نے سوچا کہ یہ ہماری ہمشیرہ اس کو کس کے پاس چھوڑ کے جائیں، مشورہ یہ ہوا کہ اسی برسیسہ راہب کے پاس چھوڑ دیا جائے، اللہ کا ولی ہے، بڑا متقی نیک شخص۔ المختصر یہ کہ پہلے اس نے قبول نہ کیا، انتہائی اصرار کے بعد اس نے قبول کیا، اس شرط پہ کہ فلاں کمرہ ہے اس میں اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا کھانا جو ہے وقت پہ اس کو دے دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ کھانا جو ہے صرف وہ جاتا اور باہر چھوڑ دیتا۔ شیطان نے اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات ڈالی، دیکھو یہ ایک انسان ہے، وہ تیری مہمان ہے اور تو اس کا کھانا باہر چھوڑ دیتا ہے جانوروں کی طرح، بہتر یہ ہے کہ تو کھڑکی دروازہ کسی طرف سے تو اس کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ چنانچہ کچھ زمانے کے بعد باہر سے اس نے باہر رکھنے کے بجائے ہاتھ میں دینا شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آخر انسان ہے، کیا حرج ہے کہ نظریں جھکا کے 1 2 4 باتیں حال احوال پوچھ لے۔ چنانچہ حال احوال پوچھنا شروع ہو گیا۔ پھر شیطان نے اس کو دل کے اندر ڈالا، کیا حرج ہے کہ اگر تو آداب کی اور شریعت کے وہ سارے سلسلوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر تو اس کو کچھ واعظ و نصیحت کر دے، دور سے، قریب نہیں دور سے واعظ و نصیحت کر دے پردے میں۔ چنانچہ اس نے اکا دکا نصیحتیں شروع کر دی۔ پھر شیطان نے دل کے اندر ڈالا، اس میں کیا حرج ہے کہ اتنے دور سے بات ہو، ذرا قریب سے اگر بات ہو جائے۔ چنانچہ قریب سے بات کچھ عرصے کے بعد شروع ہو گئی۔ پھر حال احوال پوچھنا شروع ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ مزید بڑھاتے آہستہ آہستہ ان دونوں کو گناہ میں مبتلا کر دی، حتیٰ کہ اس سے حمل ہو گیا۔ پھر جب وہ حمل ہو گیا تو اب شیطان نے دل کے اندر ڈالا، اگر اس کے بھائی آ گئے تو پھر تیرا کیا ہوگا؟ ایک تو تیری موت ہے اور دوسری تیری ذلت ہے، تو بہتر یہ اس بچے کو تو قتل کر دے۔ چنانچہ اس بچے کو اس راہب نے، بڑے اس زمانے کے عالم نے، پادری نے قتل کر دیا۔ پھر شیطان نے دل میں ڈالا، دیکھو بچے کو تو تم نے قتل کر دیا، اگر ان کی بہن نے ساری حقیقت کو آشکارا کر دیا تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ بہتر یہ کہ تو اس کو بھی قتل کر۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا۔ دیکھیے کس انداز سے نیکی کی شکل میں آگے بڑھا، نکلتے ایک قتل اور پھر دوسرا قتل۔ جب وہ لوگ آگئے، شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس سے تحقیقات ہونی چاہیے، ہماری بہن گئی تو کہاں گئی؟
چنانچہ تحقیقات ہوتے ہوتے ساری کی ساری صورتحال کھل گئی۔ بعضوں نے یہ روایت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو بیان کیا ہے، بعضوں نے انکار کیا۔ بہرحال جو بھی شکل ہو، اس واقعہ میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھنا ہے کہ شیطان اسی انداز سے وار کرتا ہے جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو اس نے یعنی کہ ان سے غلطی کروا دی، لغزش کروا دی، اور مائی حوا علیہ السلام سے لغزش کرائی، اسی طرح ہم سے بھی یہ لغزش کرائے گا۔ اگلی آیات کریمہ میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما۔